یہاں ہم ایک دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، صراط مستقیم کی، اور جانتے ہیں صراط مستقیم پر چلنے کے لیے صراط مستقیم کا علم ضروری ہے۔ دلیل اس طرح وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين يمينه وخط خطين يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط وقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک امام ابن ماجہ پہلی ہی جلد میں پہلے ہی چیپٹر میں باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث کو آیا۔ پہلے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت کریمہ سے ہم استدلال کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، اور اس سیدھی لکیر کی دائیں جانب دو لکیریں کھینچ دی، اور اس لکیر کے بائیں جانب دو لکیریں کھینچ دی۔ کتنی لکیریں ہو گئی؟ سیدھی ایک، اور اس کے دائیں بائیں جانب دو دو لکیریں کتنی ہوئی؟ چار ہوئی نا۔ لکیریں تو پانچ ہوئی۔ پھر آپ نے اپنی انگلی بیچ والی سیدھی لائن پر رکھی، ثم وضع یدہ فی الخط الاوسط، بیچ والی انگلی پر اپنا ہاتھ رکھا، اپنی انگلی رکھی، اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ کون سا؟ سیدھی لکیر۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے سیدھا، تو اسی راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، راستوں پر نہ چلو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو۔ فَاتَّبِعُوهُ، راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ ایک کے مقابلے میں چار ہیں۔ کہتے ہیں کہ چار برابر ایک کے ہو جاتے ہیں اور ایک برابر چار کے ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی نے تو فرمایا ایک ہی راستہ ہے، بقیہ یہ جو چار راستے ہیں یہ اللہ کے راستے نہیں ہیں۔ اللہ کا راستہ تو ایک ہے جس پر آپ نے انگلی رکھی، بقیہ چار راستے اللہ کے ہیں نہیں۔ اگر اللہ کے ہوتے تو آپ فرماتے یہ سیدھی لائن بھی اللہ کی ہے، اور یہ جو چار لائنیں آ کر اس سیدھی لائن میں مل رہی یہ بھی اللہ کے راستے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہی سیدھی لائن یہی اللہ کا راستہ ہے، بقیہ چار لائنیں یہ اللہ کے راستے نہیں ہیں۔ اور اس کے ضمن میں آپ نے ہمیں بتا دیا کہ یہی سیدھی لائن جنت تک جاتی ہے، اور یہ چار لائنیں کم سے کم جنت تک تو نہیں جاتی۔ ایک برابر چار کے اور چار برابر ایک کے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں واضح فرما دیا۔ آج دنیا منوانے پر تلی ہوئی ہے کہ چار برابر ایک کے اور ایک برابر چار کے، جبکہ نبی نے فرما دیا کہ ایک برابر چار کے نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے جو منزل مقصود تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے، اور اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ ہمیں اس راستے پر بصیرت کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمائی، اس حدیث پاک کے بعد وہ آیت دیکھیے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اللہ،
اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ فرما دو کل ہادہی سبیلی، یہی میرا راستہ ہے. یہاں بھی دیکھیے واحد ہی ہے، ہادی ایک، یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. دو باتیں معلوم ہوئی، دو باتیں معلوم ہوئی کہ یہ میرا راستہ ہے. اللہ فرما رہا ہے نبی سے کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ. اللہ فرما رہا ہے یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. کیا مطلب؟ میرا راستہ اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. قل ہادہی سبیل، ترجمہ دیکھ رہے نا، یہ میرا راستہ ہے، میں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. ایسا نہیں فرمایا آپ نے، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اس کا مطلب راستہ ایک ہے اور اسی راستے پر اللہ ملے گا. میں اس راستے کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. کیا مطلب؟ وہی راستہ ایک ہی صراط مستقیم ہے، وہی راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے بس. اور آپ کو اس راستے پر علم کے ساتھ قدم رکھنا ہے، اندھے بہرے ہو کر کے نہیں. علی بصیرت، بصیرت علم ہی کا نام ہے، اور بصیرت یہ تقلید کی ہے نا پوزیٹ. جو بصیرت ہے وہ تقلید نہیں، جو تقلید ہے وہ بصیرت نہیں. اس لیے کہ بصیرت کہتے ہیں دیکھ کر کے چلنے کو، اور تقلید کہتے ہیں اندھے بہرے ہو کر گر جانے کو. لہذا قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر خود تقلید کا رد ہے. فرمایا گیا کہ اس راستے پر چلو، جنت کے راستے پر چلو، اللہ تک تمہیں پہنچنا ہے تو اس راستے کے بارے میں بصیرت حاصل کرو، پوری بصیرت کے ساتھ چلو. اندھے بہرے ہو کر کے کوئی بول دے کہ اس راستے پر چلے جاؤ، نہیں کرنا. تلاش کر کے اس راستے پر بناؤ علم کے ساتھ، بصیرت نام ہے علم کا. اور آگے آپ نے فرمایا میں بھی اس راستے پر چل رہا ہوں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، میں تو اس راستے پر ہوں ہی، میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں. انا ومن اتبعنی، میں بھی اسی راستے پر ہوں اور میرے صحابہ بھی اسی راستے پر ہیں، اور میں بھی بصیرت کے ساتھ چل رہا ہوں اور میرے صحابہ بھی بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں. دیکھو واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام بھی مقلد نہیں تھے، سب کے سب بصیرت کے ساتھ ایک ہی راستے پر چل رہے تھے.